زہرا کا ہے بابا، زہرا کا ہے بابا، حسنین کا نانا، حسنین کا نانا۔ بس 28 سفر آنے والی یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہم بھی اس جرم میں شریک ہو جاتے ہیں کہ اشرف الانبیاء کی شہادت کو چھپا دیتے ہیں، ہم سب بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اشرف الانبیاء کو تمام شیعہ سنی کتابوں کے حساب سے ان کو زہر دیا گیا۔ کس نے دیا؟ وہ دینے والا مرد تھا، عورت تھی، یہودی تھے، مسلمان تھے، 3 سال پہلے دیا گیا یا اسی ہفتے میں دیا گیا، یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن جب ڈسکس کیا جاتا ہے اشرف الانبیاء کے دنیا سے جانے کو، تو کیا ڈسکس کیا جاتا ہے آپ کو پتا؟ تمام شیعہ سنی مورخین اور محدثین کا اجماع ہے اس بات پہ کہ اشرف الانبیاء کو زہر دیا گیا۔ اب یہاں پہ سوال کیا جائے کہ جب انہیں زہر دیا گیا تو زہر کو چھپایا کیوں جاتا ہے، اور جب زہر دیا گیا تو ان کو شہید کیوں نہیں کہا جاتا، اور جب ہم شہید کہتے ہیں تو اس پہ ناراض کیوں ہوا جاتا ہے؟ شہید ایک اہم ترین صفت ہے، شہادت ایک اہم ترین مقام ہے کہ جس پہ اشرف الانبیاء فائز ہوئے، کس کے ذریعے سے؟ زہر کے ذریعے سے۔ اور خود ہمارے یہاں روایات ہے وَمَا مِنَّا إِلَّا مَقْتُولٌ أَوْ مسموم، کہ ہمارے درمیان کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ یا اسے تلوار سے قتل کیا جائے یا پھر یا قتل کیا جائے فزیکلی کسی چیز سے، یا کیا کیا جائے، یا زہر دیا جائے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں اتنا دوسری جانب کے کلچر کا ہم سب پر بھی اثر ہے کہ ہم بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں وفات وفات وفات، اور اس سے زیادہ ظلم کیا ہو جاتا ہے کہ اشرف الانبیاء کی شہادت کا اتنا ذکر نہیں ہو پاتا کہ جتنا ہونا چاہیے، اور یہ ذکر جتنا کھلے گا اتنا تاریخ اور کھلے گی کہ اشرف الانبیاء کے ساتھ کیا ہو۔ بس کربلا کے واقعے کا تعلق اشرف الانبیاء کی شہادت سے شروع ہوتا ہے، اور اشرف الانبیاء کی شہادت کے بعد جو سب سے پہلا واقعہ ہوا وہ جانتے ہیں کیا واقعہ ہے؟ اشرف الانبیاء کی شہادت کے بعد جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ جناب سیدہ کی شہادت۔